تھے, کائنات کے سب سے بڑے انسان تھے, خاتم النبیین تھے, اور اب انہیں حکومت بھی مل گئی. مدینہ ان کے کنٹرول میں, مکہ ان کے کنٹرول میں, پورا عرب ان کے کنٹرول میں, بادشاہ ہو گئے نا. اور اب آواز دی, حبیب فتح آ گئی, حبیب مدد آ گئی. حبیب جب تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, فسبح بحمد ربک, حبیب اب اپنے رب کی تسبیح کر, واستغفر ہو اور استغفار کر, انہو کان توابا, اللہ توبہ کو بہترین قبول کرنے والا ہے. یہاں تک آگے میرے ساتھ فاستغفر. یہ آیت کا ٹکڑا ذہن میں رہے. استغفار کے معنی کیا ہے؟ گناہوں کی توبہ, استغفار. رسول نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اس کی توبہ اللہ کروا رہا ہے. آرام سے سننا, رک کے. سوال ہے نا, علی ایک مقام پر تشریف فرما تھے جنہیں قرآن فہمی کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں. وہ علی کے پاس بیٹھے تھے. جاؤ دیکھو تاریخوں میں یہ واقعہ. استغفار ذہن میں رکھنا, استغفار. ایک شخص آیا اور کہنے لگا, یا علی میں بہت گنہگار ہوں, کوئی طریقہ بتلا دو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. کہا استغفار کر. چلا گیا, شکریہ. ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا پوری طرح کہ ایک شخص آ گیا, یا علی بڑی مفلسی ہے, کوئی طریقہ بتلا دو. کہا استغفار کر. یعنی عجیب بات ہے. اس نے کہا علی بہت شکریہ, گناہ ہے, استغفار کر. روٹی نہیں ہے کھانے کو, استغفار کر. کوئی اور آیا, ایک ہی نشست کا واقعہ ہے. کہا یا علی اولاد نہیں ہے. کہا استغفار کر. وہ جو لوگ بیٹھے تھے نا علی کے چاروں طرف, کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے, جو آیا استغفار کر. اتنے میں کوئی اور آیا. کہا یا علی میں نے بڑی مشقت سے ایک باغ لگایا تھا اور وہ باغ تیار ہو گیا تھا, لیکن یا علی ایک ایسی باد سموم چلی, ایک ایسی آندھی آئی کہ وہ باغ جل گیا. کہا استغفار کر, ٹھیک ہو جائے گا. جانتے ہو وہ جو علی سے محبت کرنے والے دوست بیٹھے تھے نا, انہوں نے علی کا گھٹنا دبایا. ابھی وہ اٹھا بھی نہیں تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے, مدینے کے قریب کے گاؤں کے, اور کہنے لگے یا علی تمہارے پاس شکایت لے کے آئے ہیں. کہا کیا؟ کہا بڑی محنت سے ہم پورے گاؤں والوں نے ایک نہر کھودی تھی اور نہر کھود کر گاؤں تک لائے تھے. کہا پھر؟ کہا وہ خشک ہو گئی. کہا استغفار کرو. ان کا بہت شکریہ, وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو وہ دوست بولے علی کے جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یا علی تم نے کیا کیا؟ توبہ کرنی ہے, گناہوں کی, استغفار کرو. مال چاہیے, استغفار کرو. دولت چاہیے, استغفار کرو. بیٹا چاہیے, استغفار کرو. کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس دیکھنا بھائی علی نے کہاں سے آیت کوٹ کی, سورہ نوح, استغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفار کرو, وہ بخشنے والا ہے. یمددکم باموال, استغفار کرو تمہیں مال دے گا. وبنینا, استغفار کرو اولاد دے گا. ویجعل لکم جنات, استغفار کرو تمہیں باغ دے گا. ویجعل لکم انہارا, استغفار کرو تمہیں نہریں دے گا. کہنے لگے یا علی ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہم نے آج ہی سنی ہے. مسکرائے, کہا نہیں سنی تو پہلے بھی تھی, لیکن چونکہ دل پہ تالے تھے اس لیے سمجھ میں نہیں آئی. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. اب میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. اچھا بھائی فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہر انسان گنہگار ہے معصوم کے علاوہ, لیکن میں مفروضہ فرض کرو اور مجھے ضرورت ہے بیٹے کی, تو میں استغفار کروں یا نہ کروں؟ کرنا چاہیے. گناہ تو میں نے کیا نہیں, میں نے گناہ نہیں کیا, لیکن بیٹا چاہیے, استغفار کروں گا. اچھا میں نے گناہ نہیں کیا, دولت چاہیے, میں استغفار کروں گا. میں نے گناہ نہیں کیا, مجھے باغ چاہیے, میں استغفار کروں گا. تو استغفار فقط گناہ کے مقابلے پہ نہیں ہے, استغفار ایک مستقل عبادت ہے. استغفار ایک مستقل عبادت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد کیوں استغفار کیا کرتے تھے. علویہ, علی کو دعاؤں کا مجموعہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اعتراض کرتے ہیں کہ اگر معصوم تھے تو یہ استغفار کیسا. صحیفہ کاملہ سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ بھرا ہوا ہے استغفار سے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر معصوم تھے تو استغفار کیسا. تو آج سمجھ میں آیا کہ استغفار فقط گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے, استغفار ایک مستقل عبادت ہے. اگر نعمت چاہیے تو استغفار کرو. اب جتنا بڑا انسان اتنا بڑا استغفار. تو آج جو نعمتیں ہیں یہ کیا تمہارے استغفار سے ہیں؟